اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الہامی تعلیم سے آراستہ عصری علوم کے حامل طلبہ قوم اور امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کے فہم سے آگاہی انتہائی ضروری ہے، وہیں اخلاقی تربیت اور کردار سازی تعمیر ملت کے لیے انتہائی لازم ہے۔ سن 2009 میں دی علم فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا بنیادی مقصد عصری تعلیم کے حصول میں مصروف عمل طلبہ کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کے لیے خدمات فراہم کرنا ہے۔ دی علم فاؤنڈیشن کے تحت پیش کی جانے والی خدمات میں قرآن پروگرام فار اسٹوڈنٹس، تلاوت پروگرامز فار اسکولز اور سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس شامل ہیں۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس کے تحت ٹیچرز ٹریننگ کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ تدریسی عمل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی انتہائی اہم ہے۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے، جدید تدریسی طریقوں سے ہم آہنگ کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے ذریعے تدریسی عمل کو مؤثر بنانے، بالخصوص اسلامیات اور فہم قرآن کی تدریس، نیز طلبہ کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی پر توجہ دینے جیسے مقاصد کے تحت مختلف تربیتی کورسز اور ورکشاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن سے 16,000 سے زائد اساتذہ استفادہ کر چکے ہیں۔ داستان گوئی ہر عمر اور طبقے کے افراد کے لیے ذہن سازی، کردار سازی اور اخلاقی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس کے تحت اسکولوں کے طلباء کے لیے اسٹوری ٹیلنگ کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے طلباء میں اسلامی اقدار کے فروغ، اخلاقی تربیت، کردار سازی اور دینی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مستقبل میں ان خدمات کے وسیع ہونے کے نتیجے میں لاکھوں طلباء استفادہ کر سکیں گے۔ تلاوت پروگرام فار اسکولز الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن کے تحت تلاوت پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کے ضمن میں ہر ممکن معاونت فراہم کرنا ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھانے والے اساتذہ کے لیے مختصر اور طویل مدت سرٹیفکیٹ کورسز اور تجوید ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب تک 225 ٹریننگ کورسز سے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کی 3,000 سے زائد طالبات اور اساتذہ کامیابی کے ساتھ کورسز کی تکمیل کر چکی ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد ورکشاپس سے 15,000 خواتین مستفید ہو چکی ہیں۔ 2019 سے آن لائن ٹیچرز ٹریننگ سرٹیفکیٹ کورسز کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ناظرہ قرآن کریم کی مؤثر تعلیم کے لیے پہلی سے 5ویں جماعت کے لیے 5 سالہ ناظرہ اسکیم اور سالانہ پلانر تیار کیے گئے ہیں، تاکہ اسکولوں میں دستیاب محدود وقت میں منظم انداز سے قاعدہ اور مکمل ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کیا جا سکے۔ نیز اساتذہ اور طلباء کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا ایک منظم نظام بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ مستقبل میں امید ہے کہ ہزاروں تربیت یافتہ اساتذہ کے ذریعے اسکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں طلباء عصری تعلیم کے ساتھ قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ قرآن پروگرام فار اسٹوڈنٹس الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن نے ایک جامع قرآنی نصاب مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء اور طالبات مرتب کیا ہے، جس کا ہدف یہ ہے کہ اسکول جانے والے کروڑوں طلباء تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آسان الفاظ میں پہنچایا جائے۔ اس نصاب میں مکمل قرآن حکیم کا متفقہ ترجمہ، مختصر تشریح، انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے، سورتوں کا تعارف، شان نزول، علم و عمل کی باتیں اور دلچسپ مشقیں شامل ہیں۔ اساتذہ کی معاونت کے لیے رہنما اساتذہ یعنی ٹیچرز گائیڈ، ویڈیوز اور تربیتی کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ نصاب 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے اردو زبان میں تمام حصے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ انگریزی اور سندھی زبان میں چند حصے شائع، نیز پشتوں میں بھی ترجمے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ مزید برآں نابینا طلباء کے لیے بریل میں نصاب کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ نصاب کی اردو اور انگریزی زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ اور آن لائن کورسز کا سلسلہ LMS پر جاری ہے، جس سے پاکستان کے علاوہ کئی دیگر ممالک سے مختلف عمر کے لوگ
बशमूल वालिदैन, असातिज़ा और तलबा इस्तेफादा कर रहे हैं। इस निसाब की तैयारी में 70 से ज़ायद तराजिम और तफसीर से इस्तेफादा करते हुए फिरकावारियत, मसलकी और इख्तलाफी मसाइल से इज्तनाब किया गया है। यही वजह है कि तमाम मारूफ मकातिब फिक्र के उलमाए कराम की तरफ से कलमात तहसीन मौसूल हुए हैं। कौमी निसाब कौंसिल यानी NCC, वफाकी वजारत तालीम, पेशा वराना तरबियत, हुकूमत पाकिस्तान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के 5 मकातिब फिक्र देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ और जमात इस्लामी के वफाकों के मारूफ उलमाए कराम ने इस निसाब पर इत्तफाक राय करके एक मुत्तफिका तस्दीकनामा जारी किया है। फिल वक्त मुल्क भर में 11,000 से जायद स्कूलों में 25 लाख से जायद तलबा और तालिबात इस निसाब से इस्तेफादा कर रहे हैं, जिनमें सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा शामिल हैं। 2010 से 2022 तक 40 लाख से जायद किताबें शाया की गईं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2017 से इस निसाब की तदरीस जारी है और हुकूमत की जानिब से इसी निसाब की तकरीबन 45 लाख किताबें शाया की जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुताल्ला कुरान हकीम को लाजमी मजमून के तौर पर बोर्ड के इम्तिहान में शामिल किया गया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी तमाम तालीमी इदारों के लिए इसी मुत्तफिका तर्जुमा कुरान हकीम को मंजूर किया है और तर्जुमा कुरान के निसाब को बोर्ड के इम्तिहान में शामिल कर लिया है। अनकरीब आजाद जम्मू और कश्मीर में भी इंशाअल्लाह इस निसाब की तदरीस का आगाज हो जाएगा। कौमी निसाब कौंसिल यानी NCC ने भी तमाम वफाकी तालीमी इदारों में इसी मुत्तफिका तर्जुमे को पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। वफाकी और सूबाई सतहों पर इन फैसलों से उम्मीद है कि आइंदा दिनों में करोड़ों तलबा कुरान हकीम के मुत्तफिका तर्जुमे और तशरीहात से इस्तेफादा करेंगे, जो कौमी सतह पर किरदार साजी और अखलाकी बेहतरी का बाइस होगा इंशाअल्लाह। महज अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम से देन फाउंडेशन की तरफ से ये तमाम खिदमात रज़ाए इलाही के खातिर बिला हदिया यानी फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाती हैं और यकीनन जहां इसमें आपकी दुआओं की जरूरत है वहीं हर एतबार से ताउन के दरवाजे भी खुले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो इन तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर अजर अजीम अता फरमाए।